علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. اما بعد. Brother and sisters, Muhammad Saim speeches is back now. Brother and sisters, today my topic is Al-Aqidatul Islamiyya min al-Kitab was-Sunnati. هذه الكتاب, یہ کتاب ہے اور انشاءاللہ ہمارا آج موضوع ہے پارٹ 1 ہے. یہ حدیث جبرائیل العقیدۃ الاسلامیہ, یہ پوری ایک بک ہے عقیدے پر مبنی, اسلامک بلیفس پر مبنی. اس کا پارٹ 1 ہے. انشاءاللہ آگے اور پارٹس اس کے ریکارڈ ہوں گے اللہ کے حکم سے. تو پہلے اس میں جو سوالات دیے ہوئے ہیں, اور یہ مؤلف ہیں, ان کا نام ہے محمد بن جمیل الزینو. تو یہ مدرس ہیں فی دار الحدیث الخیریہ بمکۃ المکرمہ, یعنی مکۃ المکرمہ میں ایک مدرس ہے, وہاں درس دیتے ہیں. انہوں نے ایک بک لکھی ہے العقیدۃ الاسلامیہ مختصر. تو یہ جامعہ ابوبکر الاسلامیہ میں بھی یہ کتاب پڑھائی جاتی ہے جہاں پہ میں پڑھ رہا ہوں. تو اس کا آج پہلا پارٹ ہے انشاءاللہ اس کتاب کا, اور وہ ہے ارکان الاسلام. تو پہلا سوال جو ہے نا, انہوں نے یہ پیش کیا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہتے ہیں یا محمد اخبرنی عن الاسلام, کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اخبرنی عن الاسلام, مجھے اسلام کے بارے میں بتائیے, ٹیل می اباؤٹ اسلام. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الاسلام, اسلام یہ ہے کہ تم گواہی دو اللہ الہ الا اللہ, یہ کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, یعنی لا معبود بحق الا اللہ. اس کی انہوں نے تفسیر یہی کی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں, ایک اکیلا معبود صرف اللہ ہے. اور یہ ہم بات بار بار بول چکے ہیں کہ اللہ کی عبادت, شرک اللہ کے ساتھ صرف قبر پرستی یا صرف غیر اللہ کی نظر و نیاز یا غیر اللہ کے طور طریقے, یہ نہیں ہے. یہ تو ہے ہی شرک, یہ تو سب سے بڑا شرک ہے. لیکن اس کے بعد جو شرک ہے وہ یہ ہے کہ قرآن مجید کہتا ہے افرأیت من اتخذ ہواہ, اے نبی آپ نے اس شخص کو نہیں دیکھا جس نے اپنی خواہش نفس کو, جس نے اپنی ڈیزائرز کو خدا بنا لیا. اور سورہ توبہ میں کہا گیا احب الیکم من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیلہ ثم یتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ. اللہ فرماتے ہیں سورہ توبہ میں کہ اگر تمہیں تمہارا مال, تمہارے نوٹ, تمہارے ووٹ, تمہاری کوئی بھی چیز اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ پرائیورٹی پر مبنی ہو جائے, تو اللہ فرماتے ہیں کہ تم پہ انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ کا عذاب آ جائے, اللہ اپنا وعدہ لے آئے. تو یہ ہے اللہ کو معبود ماننے کا مطلب, کہ اللہ کو معبود برائے مہربانی سے مسجدوں میں, مدرسوں میں یا پروگراموں میں نہ مانا جائے. اللہ کو معبود گھر میں بھی مانا جائے, گھر میں بھی اللہ کی بڑائی کی جائے. جیسے قرآن کہتا ہے کہ کبرہم تکبیرا, بس تم بڑائی بیان کرو, اس کی بڑائی بیان کرنا, ٹھیک ہے نا. گھر میں جب کوشش کی جائے کہ جب دعوت ہو تو اس میں سپریشن کی جائے. اسی طرح کوشش کیا جائے کہ اللہ رب العالمین کی عبادت کی جا رہی ہے پاک رزق کے ساتھ کی جائے, ٹھیک ہے. تو یہ ہے اصل اللہ کو معبود ماننا, کہ اللہ کے علاوہ کسی کی کبھی بھی جو شریعت کے خلاف ہو نہیں ماننی, ٹھیک ہے نا, اللہ کے علاوہ. تو پہلے کون ہے؟ اللہ اور اس کا رسول. آگے کیا ہے؟ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رسول اللہ, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے, ٹھیک ہے. تو وَأَنَّ مُحَمَّدًا أَرْسَلَهُ تبلیغ دین, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا ہے دین کی تبلیغ کے لیے. اور یہ مشن اب ہمارا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, صحیح حدیث ہے کہ بلغوا عنی ولو آیہ, ایک آیت ایک حدیث تک پہنچاؤ میری طرف سے, لیکن پہنچاؤ. اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا, حدیث کا مفہوم ہے, صحیح حدیث ہے, کہ میرے بعد وہ لوگ میرے بھائی ہوں گے جو میرے بعد میں آئیں گے, اور فرمایا کہ وہ مجھے بغیر دیکھے میرے اوپر ایمان لائیں گے. دیکھیں کتنی اللہ کے رسول علیہ السلام نے ہمارے لیے گلیڈ ٹائڈنگز دی ہیں. لیکن آج ہم آج کیا پروموٹ کر رہے ہیں؟ ہم آج جی فلاں لڑکی کا ایڈورٹائزمنٹ جو بے پردہ ہے وہ پروموٹ کر رہے ہیں, یا ہم آج جو ہے وہ گندگی وہ پروموٹ کر رہے ہیں, گالم گلوچ وہ پروموٹ کر رہے ہیں. یعنی
ایسی چیزیں پروموٹ کر رہے ہیں جو کلچر کے اندر امورل سمجھی جاتی ہیں، اموڈیس سمجھی جاتی ہیں، یہ غیر اخلاقی چیزیں، برائی پر مبنی چیزیں جو کلچر کیا اسلام میں بھی یہی سمجھی جاتی ہیں۔ تو آج ہم ان چیزوں کو پروموٹ کر رہے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم شریعت کو پروموٹ کریں، قرآن و حدیث کو پروموٹ کریں۔ اس کے پروموٹ کرنے سے انشاءاللہ معاشرے میں سکون آئے گا، اچھائی آئے گی اور معاشرے سے تباہی ختم ہو جائے گی۔ جیسا کہ کرسچن نے بھی لکھا ہے کہ کہتا ہے کہ نبی علیہ السلام کے آنے کے بعد کہتا ہے کہ کالا گورے کا بھائی بن جاتا ہے، گورا کالے کا بھائی بن جاتا ہے۔ تو کہتا ہے کہ یہ کون سا نبی ہے جس کے آنے کے بعد کالا گورے کا بھائی بن گیا، گورا کالے کا بھائی بن گیا، امیر ہے غریب کے ساتھ آگے کھڑا ہو گیا، یہ کیا بات ہے بھائی؟ تو یہی تو بات ہے۔ اللہ کہتے ہیں قرآن مجید میں کہ اللہ کہتے ہیں اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا، اللہ تمہیں ثابت قدمی دے گا، اللہ تمہارے درمیان محبت ڈال دے گا۔ یہ اسلام ہے، یہ اللہ ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو یہ دین ہمیں پیش کر رہا ہے۔ آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ، یعنی صلاۃ کو قائم کرنا، نماز کو قائم کرنا، ٹھیک؟ اور نماز پورا ایک نظام ہے، ٹھیک ہے نا؟ نماز جب بندہ مسجد میں پڑھتا ہے ایک کالا گورے کے ساتھ کھڑے ہو کے، تو یہ کانسیپٹ پیش کر رہا ہوتا ہے کہ اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللہِ أَتْقَاكُمْ، اللہ کے نزدیک نہ کالا ہے نہ گورا ہے، سب ایک ہے۔ اچھا وہ سب ایک کاروبار میں بھی ہونے چاہیے، کاروبار میں بھی غریب کا حق نہیں ماننا چاہیے، کاروبار میں بھی رشوت لے کے کسی کی مال نہیں ہڑپنا چاہیے، کاروبار میں بھی کسی کا خون نہیں چوسنا چاہیے۔ جیسا کہ آج کتنے لوگوں کو دیکھا گیا بڑے دیندار ہیں، مذہبی لوگ ہیں، بڑی بڑی داڑھیاں رکھی ہوئی ہیں، لیکن کیا روڈیں بلاک کرتے ہیں، ادھر ان کو دین یاد نہیں آتا۔ تو یہ چیز ہے کہ نماز قائم کرنا، نماز پورا ایک نظام ہے اللہ رب العالمین کی یاد دہانی کا، اور وہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ تمہیں برائی اور بے حیائی کے کاموں سے روکتی ہے۔ اور اللہ کے رسول بھی کہتے ہیں مرنے کے بعد پہلا سوال نماز کا ہوگا، جس میں کامیاب ہو گیا وہ آگے کامیاب ہوگا۔ تو اگر ہماری نماز صحیح نکلے گی تو اللہ تعالیٰ پھر ہمیں آگے کامیاب کرے گا۔ نماز ہماری صحیح کیسے نکلے گی؟ جب ہم نماز پڑھیں گے اللہ اور اس کے رسول کے طریقے کے مطابق، یعنی ایک تو خشوع سے، آہستہ، اطمینان سے، سکون سے، سنت کے مطابق، اور دوسرا یہ کہ اس کو پڑھ کے برائی اور بے حیائی کے کاموں سے بچیں گے، کسی کا حق نہیں ماریں گے، بے حیائی یا بے پردگی پہ مبنی کام نہیں کریں گے، تو پھر تو نماز سے ہمیں سکون بھی ملے گا اور اللہ تعالیٰ کی طرف جھکاؤ، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف رغبت ہوگی، ٹھیک۔ آگے کہتے ہیں کہ وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ، اللہ کے رسول کہتے ہیں اور یہ کہ زکوٰۃ دینا، یہ تو آپ سب کو پتہ ہی ہے۔ وَتَصُومَ رمضان، اور یہ کہ رمضان کے روزے رکھنا۔ وَتَحُجَّ الْبَيْتَ إِنِ اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور یہ کہ بیت اللہ کا حج کرنا اگر آپ اس کی طرف، یعنی اس کی طرف راستے کی آپ کے پاس طاقت ہے، پاور ہے، تو آپ بیت اللہ کا حج کریں۔ رواہ مسلم، اس حدیث کو مسلم نے روایت کی۔ یہ ہم نے آدھا ٹکڑا پڑھا ہے۔ تو میرے بھائیوں، دین تو ویسے ٹھیک ہے، شہادتین اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول، آخری نبی ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ سب تو ہے اپنی جگہ جو آج ہم نے پڑھ لیا۔ لیکن میں بار بار آپ لوگوں کو یہ یاد دہانی کرواتا ہوں کہ بھائی آج ہمیں نماز پڑھنے کے باوجود سکون کیوں نہیں مل رہا؟ کیوں ہم ٹینشن میں ہیں؟ کیوں ہم ڈپریشن میں ہیں؟ اس کی بیسک وجہ یہ ہے کہ ہم نے اس مشن کو چھوڑ دیا ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا ہے إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، اور پھر اس کی آگے وصیت بھی کی، وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور پھر اس پر صبر بھی کیا۔ تو یہ چیز دیکھیں، اللہ کے رسول علیہ السلام کہتے ہیں کہ میرا سکون، میرے دل کو جو سکون ملتا ہے نماز سے ملتا ہے، میرا سکون نماز میں ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ لیکن اللہ کے رسول علیہ السلام نے ایک حدیث میں یہ بھی کہا کہ نماز نماز نماز، اور پھر آگے فرمایا کہ غلاموں کا بھی خیال رکھنا، ٹھیک ہے نا۔ آج ہمارے یہاں دیکھا یہ جا رہا ہے کہ نمازیں تو ماشاءاللہ قائم کی جا رہی ہیں، لیکن نماز جو مقصد اللہ تعالیٰ بتاتا ہے نا کہ برائی اور بے حیائی سے روکتی ہے، غلط کاموں سے روکتی ہے، اللہ کا ذکر جب بندہ کرتا ہے اللہ اس کو اطمینان دے دیتا ہے، وہ کیفیت آج ہم میں سے ختم ہوتی جا رہی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نماز ایک تو ہم سمجھ کے بھی نہیں پڑھتے، ہمیں چاہیے کہ ہم نماز کو سمجھ کے پڑھیں، اور نماز کو کیسے سمجھیں گے؟ جب ہمیں قرآن مجید ہم نے ترجمے سے پڑھا ہوگا، سمجھا ہوگا، تو ہمیں پتہ چلے گا کہ امام صاحب کیا پڑھ رہے ہیں نماز میں، اور پھر ہمیں اللہ تعالیٰ کا تعارف ہوگا، اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں گے تو ہمیں سکون ملے گا، ہماری ٹینشن دور ہوگی، اور جب آگے ہم اس چیز کو پھیلائیں گے تو ہمارے اندر بہادری آ جائے گی جو ایمان کے علاوہ، اللہ پر ایمان کے علاوہ کہیں سے بھی نہیں مل سکتی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے عمل کی توفیق دے۔ السلام علیکم۔